Comparing times, post-colonialism. Post-colonialist theories are also used when times are compared, and it is very commonly used کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ colonial time سے کس طرح سے کوئی پالیسی یا پریکٹسز چلی آ رہی ہیں، یا آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ colonial time میں اور ابھی کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا پالیسیز یا سسٹمز میں کیا فرق آ رہا ہے. اگین پروسیس دیکھنا ہے، ایوالومنٹ دیکھنی ہے، یا فریز فریم ٹائم دیکھنا ہے، یہ ریسرچرز کی اپنی مرضی ہوتی ہے. سو پوسٹ کالونیل تھیوریز موسٹلی فوکس آن دا ایولز آف کلونیلزم. تو وہ کلونیلزم کو بلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ریزیڈیو آپ کو آج بھی آپ کے ایجوکیشنل سسٹمز میں نظر آتا ہے. کیونکہ آپ ایولز اس کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز جگہ کالونائزڈ ہوتی ہے تو یا کوئی ایریا کسی کی اس میں کسی کی اس کالونی بن جاتا ہے، تو جو ماسٹرز ہوتے ہیں یا جو انویڈرز ہوتے ہیں یا جو کالونسٹ ہوتے ہیں ان کا بہت کم انٹرسٹ ہوتا ہے ان ٹرمز آف uplifting the education یا uplifting the condition of the native people. The main idea behind colonization is exploitation. کیونکہ کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ گھر سے نکل کے وہ آپ کو آ کے آپ کی ویلفیئر کے کام کے لیے آتے ہیں، بلکہ وہ بیسکلی آپ کو وہ ایک جگہ کو یا ایک ملک کو ہمیشہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں فار دا بینیفٹس آف دیئر اون کنٹری اور دیئر اون امپائر. سو جو پوسٹ کالونیلزم کی تھیوریز لے کر چلتے ہیں، وہ ریسرچرز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ریزیڈیو آپ کو نظر آتا ہے. کچھ ایسے بھی ریسرچرز ہیں اور آپ کو ایسی بھی ریسرچ نظر آتی ہے جس کو وہ جو کہ نیو کالونیلزم کے تحت آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. واٹ از نیو کالونیلزم؟ نیو کالونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ آفیشلی تو وہ اب کنٹریز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اور آفیشلی تو وہ کالونائزڈ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے ان کے دوسرے جو ویسٹ ہے وہ اس کے کالونیل ماسٹرز نہیں ہیں، بلکہ اسٹل دیر آر سرٹن انفلوئنسز دیٹ دے کیپ، دیر سرٹن اکاؤنٹیبلٹی اور سرٹن چیکس they maintain on the system of the countries that they have colonized earlier. اب آپ کو اس کی مثال یہ بتائیں. فار انسٹنس although آپ کو اتنا مسئلہ آپ کو انگریزی یوز کرنے میں یا انگلش یوز کرنے میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ اکنامک اور پاور ان لوگوں کے پاس ابھی بھی ہے جنہوں نے کالونائز کیا ہے، تو آپ انگلش لینگویج کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. سو سم ہاؤ پھر آپ ایک امپریشن بہت کلیئر آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کی نالج کے اوپر بہت زیادہ ایک ان کی اجارہ داری ہے اس کے اوپر. جب آپ کے پاس کوئی آپ یہ ہر ٹائم پہ جب بھی آپ اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انڈیجنس نیڈز کو کم دیکھتے ہیں، اور آپ یہ ویسٹ کے ماڈلز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ویسٹ کی ایک اپریسیشن اس میں چاہیے ہوتی ہے. And this is the power that the nations maintain over other nations on the basis of their economic power and technological power. This is called new colonialism, and comparative research میں اس کو بہت دیکھا گیا ہے. اس کا criticism اس تھیوری کا یہ ہے کہ at times the researchers might overemphasize the political correctness کے لیے، اور وہ بہت زیادہ نیشنل آئیڈیلز کو ذہن میں رکھ کے چلیں اور ان چیزوں کو مس کر دیں جو کہ بیسکلی are not a product of colonialism but which might be a general evolvement of the world or general evolvement of globalization، اور اس سے چیز آ رہی ہو. لیکن وہ کانسٹنٹلی پولیٹیکل کریکٹنس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو رہا ہو. سو پوسٹ کالونیلزم نیور دی لیس، چاہے آپ اس سے اگری کریں چاہے آپ اس سے نہ اگری کریں، از این امپورٹنٹ تھیوری دیٹ ہیز بین یوزڈ ان ریسرچ ان کمپیریٹیو ایجوکیشنل اسٹڈیز.